بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اگر وہ دونوں کوشش کریں، یعنی انسان کے والدین اگر یہ دونوں، وَإِن جَاهَدَاكَ یہاں پر جاہداکا کوشش کے معنی میں ہے، اور اگر وہ دونوں کوشش کریں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہراؤ کہ جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو، فلا تطیعہما تو پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، وصاحبہما فی الدنیا معروفا اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی کہ جب یہ اسلام لے کر آئے تو اپنی ماں کے بڑے فرما بردار تھے، اپنی ماں سے حسن سلوک کرتے تھے، تو جب اسلام لے کر آئے تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ تم نے کیا نیا دین اختیار کر لیا ہے، اے سعد اپنے پرانے دین کی طرف واپس پلٹ آؤ، وگرنہ میں نہ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی، اور بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے میں مر جاؤں گی، اور لوگ تم کو آر دلایا کریں گے، تم کو تانا دیا کریں گے کہ یہ دیکھو وہ شخص کہ جس کی وجہ سے اس کی والدہ مر گئی۔ تو لہذا حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میری والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور رات کو نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، صبح ہوئی تو بڑی کمزور نظر آ رہی تھی، پھر دوسرے دن بھی ایسا کیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اے ماں تو جانتی ہے کہ اگر تیری 100 جانیں بھی ہوں، ایک ایک کر کے نکل جائے پھر بھی میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔ تو ان کی والدہ نے جب یہ سنا تو پھر کھانا پینا شروع کر دیا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ اگر یہ دونوں کوشش کریں کہ تم کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہراؤ کہ جس کے بارے میں تجھے علم نہ ہو، فلا تطیعہما تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو، وصاحبہما فی الدنیا اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دو، معروفا واتبع سبیل من اناب الی، اور جو شخص میری طرف بلائے اس کی اتباع کرو، سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے اور میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی دین اسلام ایسا خوبصورت دین ہے کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں، کافر بھی ہوں، بت پرست بھی ہوں، مجوسی بھی ہوں، تو پھر بھی ان کی نافرمانی کرنے کا اسلام حکم نہیں دیتا، پھر بھی ان کی نافرمانی سے باز رہنے کا حکم دیتا ہے۔ ہاں، عبادت کے معاملے میں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یعنی اگر والدین کہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کرسچن نو مسلم ایمان لے کر آتا ہے اور اس کے والدین، اس کی والدہ یا والد اسے مجبور کرتے ہیں کہ تم واپس اپنے باطل دین کی طرف آ جاؤ، تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ہاں، دنیاوی معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اطاعت کرو، لیکن اگر وہ تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا حکم دیتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو دوسرے مذاہب ہیں، دیگر ادیان ہیں، ان میں آؤٹ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں کہ وہاں پر اپنے گھر کے بوڑھے افراد کو چھوڑ کر لوگ آ جاتے ہیں، جبکہ دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ ہمارے دین میں، چونکہ آج کل بھی ہمارے دور میں بھی ایسا دور آ چکا ہے کہ بہت ساری اولادیں اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہیں، لیکن اس حد تک نہیں کہ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ کر آ جائیں۔ تو اولڈ ہاؤسز میں بہت سارے والدین ہوتے ہیں کہ جو ترستے ہوئے اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارتے ہیں۔ تو یہ کتنا دل خراش منظر ہوتا ہوگا کہ جب بوڑھے والدین یا دادا دادی کو اولڈ ہاؤسز میں ان کی اولادیں چھوڑ کر آتی ہیں، تو ان کو کتنا وہ رنجیدہ ہوتے ہوں گے۔ تو ہمارا مذہب، ہمارا اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس میں جانوروں کے حقوق کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جانوروں کو بھی
ان کے حقوق دو، ان پر بھی ظلم نہ کرو، کسی کے احساسات کو ٹھیس پہنچانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا خوبصورت ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر میں پکنے والی ہانڈی سے اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، کہ اس سے جو خوشبو اٹھتی ہے نا، اس سے اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، بلکہ اس میں سے کچھ سالن نکال کر اس کے ہاں بھی بیچ دو۔ تو اسلام نے اتنی تکلیف بھی کسی کو پہنچانے سے منع کیا ہے۔ جانوروں کے حقوق بھی اسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، لیکن ہمارے عمل جو ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں، ہمارے عمل جو ہیں وہ اس کے بالکل مخالف ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے دین پر عمل نہیں کریں گے تو تب تک ہم ایک اچھے مسلمان نہیں کہلا سکتے۔